گورنمنٹ گر گئی، اور گورنمنٹ میں جب گرانے کا اسحاق خان نے 4 چیٹ پیش کی، اس میں ایک یہ تھی کہ آپ نے آرٹیکل 245 کا نفاذ نہیں کیا اور فوجی عدالتیں نہیں لگنے دی۔ ہم نے حکومت گوا دی پر ہم فوجی عدالتوں کے حق میں نہیں۔ عمران خان کو رسپونڈنٹ اس لیے بنایا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دو گروہ، عمران خان، اب اگر ان کے ساتھ اس وقت اسد عمر کھڑے ہوتے سیکرٹری جنرل تو اس کو بھی بنا دیتا پارٹی، اگر ان کے ساتھ ان کے کوئی سینئر وائس پریزیڈنٹ کھڑے ہوتے تو ان کو بھی بنا دیتا۔ عمران خان کو اس لیے بنایا ہے کہ اس کے ایک تو اس کا کوئی ساتھی سچ نہیں رہ گیا جو میرے علم میں جو اس کے جس کے ذریعے جس کو ساتھ بنایا جائے رسپونڈنٹ۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرا یہ ماننا ہے کہ یہ عمران خان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، اور عمران خان اپنی ضد میں کہ میں اس کی 9 مئی کے مذموم واقعات کی مذمت بھی نہ کروں، ان دو ضدین میں قوم ساری پھنس گئی ہے فوجی عدالتوں کے تحت۔ قوم کا کیا قصور ہے؟ یہ جو سینئر پارٹی مین ہے، ایلیٹ جو ہے، اشرافیہ جو ہے پی ٹی آئی کی، ان کو دے رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں ادھر پریس کانفرنس کرو اور گھر چلے جاؤ، اور وہ گھر ہی نہیں جاتے، وہ دوسرے دن نئی پارٹی بنا رہے ہیں۔ ان کو آزادی، اور جو کارکن ہیں جو آپ جیسا اگر آپ پکڑے گئے ہوتے، وہ کارکن بیٹھا رہے، اس کو یہ کوئی سہولت نہیں دے رہی، حالانکہ دیہڑی دار ایسے ہیں وہاں جن کی اس مقام کے قریب جو رہتے ہیں یا کام کرتے ہیں، ان کا تصویر آگے ہی اٹھا لیا انہوں نے۔ اب وہ دیہڑی دار ہے، اس کا خاندان چلتا ہی دیہڑی پہ، اس کو آپ موقع دیں کہ بھئی لکھ دو میں سیاست سے دستبردار ہوا، اور پی ٹی آئی کو گالی دے دو تو وہ لکھ دے گا، گھر جائے گا، خاندان کو دیکھے گا۔ اس کو یہ بہت زیادتی ہے اور اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں۔ پر عمران خان اور میں ہم نے کیوں بنایا؟ اس لیے کہ عمران خان اس ایک گروپ میں ہے جن 2 گروپوں کی کشمکش سے میں سمجھتا ہوں فوجی عدالتیں معرض وجود میں آ رہی ہیں۔ شاہد صاحب یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی جس کے ساتھ آپ کا بڑا لمبا رومانس چل رہا ہے، اور آپ نے یہ جدوجہد پیپلز پارٹی کے سنگ کی ہے، آج اس اسٹیج پہ پیپلز پارٹی کی سیاست کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بہت بڑا المیہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی فوجی عدالتوں کی نہ صرف حمایت کر رہی ہے بلکہ فرنٹ فٹ پر لیڈ کر رہی ہے حکومت میں بیٹھ کے؟ فرنٹ فٹ پہ لیڈ نہیں کر رہی، حکومت شہباز شریف کی ہے جو پرائم منسٹر ہے، حکومت ان معاملات رانا ثناء اللہ کی ہے جو انٹیریئر منسٹر ہے، حکومت خواجہ محمد آصف کی ہے جو ڈیفنس منسٹر ہے، حکومت اسحاق ڈار کی ہے جو فائنانس منسٹر ہے۔ فائنانس منسٹر نے ساری منسٹریوں کو چلانا ہوتا ہے، ڈیفنس منسٹر فوج کا ذمہ دار ہے، انٹیریئر منسٹر لا اینڈ آرڈر کا، اور پرائم منسٹر ان سب کے اوپر ہے۔ یہ ہے حکومت فوجی عدالتوں کی حد تک۔ اب پیپلز پارٹی جو اس معاملے میں ایک اتحاد میں ہے، ان فیصلوں کی، یہ زرداری صاحب نے بھی کہا ہے کہ حکومت تو شہباز شریف کی ہے، اب اس میں فارن منسٹر کا یا کلائمیٹ چینج منسٹر کا شہری رحمان کا جو اچھی پرفارمنس دے، اور قمر زمان کیرا کا، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بلاول بھٹو فارن منسٹر بنے گا، فارن منسٹر کا کوئی اس سے تعلق نہیں۔ جی سر، فارن منسٹر بلاول صاحب کی بات ہو رہی ہے، سر ان کی نیکسٹ سینچری مکمل ہونے والی ہے سر بیرونی دوروں کے حوالے سے، کیا کہیں گے سر اس حوالے سے؟ فارن منسٹر کا کام ہی فارن لینڈ میں جانا ہے، یہ تو کوئی بات نہیں۔ اگر کسی اور وزیر کے بارے میں آپ کہیں تو پھر ہے، یہ تو اس کا مطلب ہے وہ اپنی ڈیوٹی پرفارم کر۔ گورنمنٹ گر گئی، اور گورنمنٹ میں جب گرانے کا اسحاق خان نے 4 چیٹ پیش کی، اس میں ایک یہ تھی کہ آپ نے آرٹیکل 245 کا نفاذ نہیں کیا اور فوجی عدالتیں نہیں لگنے دی۔
ہم نے حکومت گوا دی اور ہم فوجی عدالتوں کے حق میں نہیں۔ عمران خان کو رسپونڈنٹ اس لیے بنایا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دو دو گروہ، عمران خان، اب اگر ان کے ساتھ اس وقت اسد عمر کھڑے ہوتے سیکرٹری جنرل تو اس کو بھی بنا دیتا پارٹی، اگر ان کے ساتھ ان کے کوئی سینئر وائس پریزیڈنٹ کھڑے ہوتے تو ان کو بھی بنا دیتا۔ عمران خان کو اس لیے بنایا ہے کہ اس کے ایک تو اس کا کوئی ساتھی سچ نہیں رہ گیا جو میرے علم میں جو اس کے جس کے ذریعے جس کو ساتھ بنایا جائے رسپونڈنٹ۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرا یہ ماننا ہے کہ یہ عمران خان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے، اور عمران خان اپنی ضد میں کہ میں اس کی 9 مئی کے مذموم واقعات کی مذمت بھی نہ کروں، ان دو ضدین میں قوم ساری پھنس گئی ہے فوجی عدالتوں کے تحت۔ قوم کا کیا قصور ہے؟ یہ جو سینئر پارٹی مین ہے، ایلیٹ جو ہے، اشرافیہ جو ہے پی ٹی آئی کی، ان کو دے رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں ادھر پریس کانفرنس کرو اور گھر چلے جاؤ، اور وہ گھر ہی نہیں جاتے، وہ دوسرے دن نئی پارٹی بنا رہے ہیں۔ ان کو آزادی، اور جو کارکن ہیں جو آپ جیسا، اگر آپ پکڑے گئے ہوتے، وہ کارکن بیٹھا رہا، اس کو یہ کوئی سہولت نہیں دے رہی، حالانکہ دیہڑی دار ایسے ہیں وہاں جن کی اس مقام کے قریب جو رہتے ہیں یا کام کرتے ہیں، ان کا تصویر آگے ہی اٹھا لیا انہوں نے۔ اب وہ دیہڑی دار ہے، اس کا خاندان چلتا ہی دیہڑی پہ، اس کو آپ موقع دیں کہ بھئی لکھ دو میں سیاست سے دستبردار ہوا، اور پی ٹی آئی کو گالی دے دو تو وہ لکھ دے گا، گھر جائے گا، خاندان کو دیکھے گا۔ اس کو یہ بہت زیادتی ہے اور اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں۔ پر عمران خان اور میں کیوں بنایا؟ اس لیے کہ عمران خان اس ایک گروپ میں ہے جن دو گروپوں کی کشمکش سے میں سمجھتا ہوں فوجی عدالتیں معرض وجود میں آ رہی ہیں۔ شاہد صاحب یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی جس کے ساتھ آپ کا بڑا لمبا رومانس چل رہا ہے اور آپ نے یہ جدوجہد پیپلز پارٹی کے سنگ کی ہے، آج اس اسٹیج پہ پیپلز پارٹی کی سیاست کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بہت بڑا المیہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی فوجی عدالتوں کی نہ صرف حمایت کر رہی ہے بلکہ فرنٹ فٹ پر لیڈ کر رہی ہے حکومت میں بیٹھ کے؟ فرنٹ فٹ پہ لیڈ نہیں کر رہی، حکومت شہباز شریف کی ہے جو پرائم منسٹر ہے، حکومت ان معاملات رانا ثناء اللہ کی ہے جو انٹیریئر منسٹر ہے، حکومت خواجہ محمد آصف کی ہے جو ڈیفنس منسٹر ہے، حکومت اسحاق ڈار کی ہے جو فائنانس منسٹر ہے۔ فائنانس منسٹر نے ساری منسٹریوں کو چلانا ہوتا ہے، ڈیفنس منسٹر فوج کا ذمہ دار ہے، انٹیریئر منسٹر لا اینڈ آرڈر کا، اور پرائم منسٹر ان سب کے اوپر ہے۔ یہ ہے حکومت فوجی عدالتوں کی حد تک۔ اب پیپلز پارٹی جو اس معاملے میں ایک اتحاد میں ہے، ان فیصلوں کی، یہ زرداری صاحب نے بھی کہا ہے کہ حکومت تو شہباز شریف کی ہے، اب اس میں فارن منسٹر کا یا کلائمیٹ چینج منسٹر کا شہری رحمان کا جو اچھی پرفارمنس دے رہے، اور قمر زمان کیرا کا ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بلاول بھٹو فارن منسٹر بنے گا، فارن منسٹر کا کوئی اس سے تعلق نہیں۔ جی سر، فارن منسٹر بلاول صاحب کی بات ہو رہی ہے، سر ان کی ایکسٹینشن مکمل ہونے والی ہے سر بیرونی دوروں کے حوالے سے، کیا کہیں گے سر اس حوالے سے؟ فارن منسٹر کا کام ہی فارن لینڈ میں جانا ہے، یہ تو کوئی بات نہیں۔ اگر کسی اور وزیر کے بارے میں آپ کہیں تو پھر ہے، یہ تو اس کا مطلب ہے وہ اپنی ڈیوٹی پرفارم کر۔ گورنمنٹ گر گئی، اور گورنمنٹ میں جب گرانے کا اسحاق خان نے 4 چیٹ پیش کی، اس میں ایک یہ تھی کہ آپ نے آرٹیکل 245 کا نفاذ نہیں کیا اور فوجی عدالتیں نہیں لگنے دی۔ ہم نے حکومت گوا دی اور ہم فوجی عدالتوں کے حق میں نہیں۔ عمران خان کو رسپونڈنٹ اس لیے بنایا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دو گروہ،
عمران خان اب اگر ان کے ساتھ اس وقت اسد عمر کھڑے ہوتے سیکرٹری جنرل تو اس کو بھی بنا دیتا پارٹی. اگر ان کے ساتھ ان کے کوئی سینئر وائس پریزیڈنٹ کھڑے ہوتے تو ان کو بھی بنا دیتا. عمران خان کو اس لیے بنایا ہے کہ اس کے ایک تو اس کا کوئی ساتھی سچ نہیں رہ گیا جو میرے علم میں جو اس کے جس کے ذریعے جس کو ساتھ بنایا جائے رسپونڈنٹ. دوسری بات یہ ہے کہ میرا یہ ماننا ہے کہ یہ عمران خان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اور عمران خان اپنی ضد میں کہ میں اس کی 9 مئی کے مذموم واقعات کی مذمت بھی نہ کروں. ان دو ضدین میں قوم ساری پھنس گئی ہے فوجی عدالتوں کے تحت. قوم کا کیا قصور ہے؟ یہ جو سینئر پارٹی مین ہے ایلیٹ جو ہے اشرافیہ جو ہے پی ٹی آئی کی ان کو دے رہے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں ادھر پریس کانفرنس کرو اور گھر چلے جاؤ اور وہ گھر ہی نہیں جاتے وہ دوسرے دن نئی پارٹی بنا رہے ہیں. ان کو آزادی. اور جو کارکن ہیں جو آپ جیسا اگر آپ پکڑے گئے ہوتے وہ کارکن بیٹھے رہے اس کو یہ کوئی سہولت نہیں دے رہی. حالانکہ دیہڑی دار ایسے ہیں وہاں جن کی اس مقام کے قریب جو رہتے ہیں یا کام کرتے ہیں ان کا تصویر آگے ہی اٹھا لیا انہوں نے. اب وہ دیہڑی دار ہے اس کا خاندان چلتا ہی دیہڑی پہ. اس کو آپ موقع دیں کہ بھئی لکھ دو میں سیاست سے دستبردار ہوا اور پی ٹی آئی کو گالی دے دو تو وہ لکھ دے گا گھر جائے گا خاندان کو دیکھے گا. اس کو یہ بہت زیادتی ہے اور اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں. پر عمران خان اور میں ہم نے کیوں بنایا اس لیے کہ عمران خان اس ایک گروپ میں ہے جن 2 گروپوں کی کشمکش سے میں سمجھتا ہوں فوجی عدالتیں معرض وجود میں آ رہی ہیں. شوائب صاحب یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی جس کے ساتھ آپ کا بڑا لمبا رومانس چل رہا ہے اور آپ نے یہ جدوجہد پیپلز پارٹی کے سنگ کی ہے آج اس اسٹیج پہ پیپلز پارٹی کی سیاست کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بہت بڑا المیہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی فوجی عدالتوں کی نہ صرف حمایت کر رہی ہے بلکہ فرنٹ فٹ پر لیڈ کر رہی ہے حکومت میں بیٹھ کے. فرنٹ فٹ پہ لیڈ نہیں کر رہی. حکومت شہباز شریف کی ہے جو پرائم منسٹر ہے. حکومت ان معاملات رانا ثناء اللہ کی ہے جو انٹیریئر منسٹر ہے. حکومت خواجہ محمد آصف کی ہے جو ڈیفنس منسٹر ہے. حکومت اسحاق ڈار کی ہے جو فائنانس منسٹر ہے. فائنانس منسٹر نے ساری منسٹریوں کو چلانا ہوتا ہے. ڈیفنس منسٹر فوج کا ذمہ دار ہے. انٹیریئر منسٹر لا اینڈ آرڈر کا اور پرائم منسٹر ان سب کے اوپر ہے. یہ ہے حکومت فوجی عدالتوں کی حد تک. اب پیپلز پارٹی جو اس معاملے میں ایک اتحاد میں ہے ان فیصلوں کی یہ زرداری صاحب نے بھی کہا ہے کہ حکومت تو شہباز شریف کی ہے. اب اس میں فارن منسٹر کا یا کلائمیٹ چینج منسٹر کا شہری رحمان کا جو اچھی پرفارمنس دے اور قمر زمان کیرا کا ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. سو بلاول بھٹو فارن منسٹر بنے گا. فارن منسٹر کا کوئی اس سے تعلق جی. سر فارن منسٹر بلاول صاحب کی بات ہو رہی ہے سر ان کی ایکسٹینشن مکمل ہونے والی ہے سر بیرونی دوروں کے حوالے سے کیا کہیں گے سر اس حوالے سے؟ فارن منسٹر کا کام ہی فارن لینڈ میں جانا ہے. یہ تو کوئی بات نہیں. اگر کسی اور وزیر کے بارے میں آپ کہیں تو پھر ہے یہ تو اس کا مطلب ہے وہ اپنی ڈیوٹی پرفارم کر رہا ہے.